یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تمہارا کسی دشمن طاقت سے یا کسی جماعت سے کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو پہلی بات ذہن میں رکھنا فثبتوا، ثابت قدم رہنا، جم جانا، اپنے آپ کو گاڑ لینا اپنے دین پر، اپنے اسلام پر، اپنے تشخص پر، اپنی جو بھی مذہبی روایات ہے، اپنی جو بھی شعائر ہے، اس سے ایک لمحے کے لیے، ایک مومنٹ کے لیے بھی ادھر ادھر مت ہونے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی دل میں یہ مت لانا کہ اب کیا کریں، اب تو ہتھیار ڈالنا پڑے گا، اب تو داڑھی نکالنا پڑے گا، اب تو ٹوپی پھینکنا پڑے گا، اب تو حلیہ جبہ قبہ سب چینج کرنا پڑے گا، اب تو دین بیچنا پڑے گا، اب تو تھوڑا بہت شریک ہو جاتا ہوں، کیا جاتا ہے، اب تھوڑا بہت ٹیکا لگا لیتا ہوں، تھوڑا بہت کچھ پہن لیتا ہوں، لوگ راضی ہو جائیں گے، دوست احباب خوش ہو جائیں گے، کمپنی والے خوش ہو جائیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ بڑا ماڈرن ہے، بڑا براڈ مائنڈڈ آدمی ہے، وہ یہ سمجھیں گے ہماری ایک عزت بڑھ جائے گی۔ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر مت ہونا، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ فثبتوا، جم جانا۔ دوسری بات وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن ہر بان، ہر جو آپ جس شان میں ہیں، آپ اچھی حالت میں ہیں یا شاندار پوزیشن میں ہیں، آپ غریب ہیں یا آپ امیر ہیں، آپ عالم ہیں یا آپ جاہل ہیں، اب جو کوئی ہے ہر صورت میں اللہ کا ورد کرتے رہیے، چھوٹا موٹا نہیں، کثیر کا لفظ ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیجیے، تب آپ سرخرو ہو پائیں گے، تب آپ جیت پائیں گے، ورنہ آپ دشمنوں سے پنجہ آزمائی نہیں کر پائیں گے، ورنہ دشمن آپ پر حاوی ہو جائیں گے، دشمن آپ کو مٹا دے گا۔ پہلی بات جو ارشاد فرمائی اس کا تعلق جسم سے تھا، جسمانی ہمت کا، اب دوسری بات جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے اس کا تعلق روحانی طاقت کا ہے، یعنی اگر آپ ہٹے کٹے ہیں، ثابت قدم ہیں، جمے ہوئے ہیں، آپ کے پاس اوزار ہے، ہتھیار ہے، لاؤ لشکر ہے، آپ بہت ڈیل ڈول والے ہیں، لیکن ادھر اگر روحانی طاقت نہیں ہے، اللہ کی یاد دل میں نہیں ہے، ادھر دل کو مضبوط آپ نے نہیں کیا ہوا ہے، تو آپ کے پیروں میں زلزلہ آ سکتا ہے، آپ کے پیروں میں لڑکھڑاہٹ آ سکتی ہے، لیکن آپ پہلے جسمانی اعتبار سے، لاؤ لشکر کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے ڈٹ جائیے، کھڑے ہو جائیے، اور پھر خوب اللہ کو یاد کیجیے، اندرونی بھی، باطنی بھی اور ظاہری بھی، دونوں اعتبار سے آپ ڈٹ کے کھڑے رہیے اور اللہ کو یاد کیجیے۔ فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھیے دل کے اندر، دل کی سوئی، دل کا جو کانٹا ہے، دل کا جو رخ ہے، دل کی گھڑی کا جو مین جو کانٹا رہتا ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف کر دیجیے، ادھر ادھر نہ کیجیے، صرف اسی کی طرف لو لگائیے، اسی کا دھیان لگائیے۔ جیسے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ جو جنگ آزادی کے عظیم ہیرو ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے، اللہ کے رستے کی جو موت آئے تو مسیحا اکثر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ تو اس جذبے کے ساتھ، اس اللہ کے لو کے ساتھ آپ آگے بڑھیے، آپ جسمانی طاقت اور ثابت قدمی بھی دکھائیے، دلی مضبوطی بھی دکھائیے، اور دل مضبوط ہوگا اللہ کی یاد سے۔ جب دل مضبوط ہوتا ہے اور اللہ ہی کی یاد دل میں رہتی ہے، اللہ ہی کا ڈر دل میں رہتا ہے، اللہ ہی کی عظمت دل میں رہتی ہے، تو آپ لاہو لشکر سے گھبراتے نہیں،
آپ پھر بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے لرزہ برندام نہیں ہوتے، آپ کانپتے نہیں، کیونکہ آپ کی نظر اس سامنے والے کی فوج پر نہیں ہے، آپ کی نظر اس سامنے والے کی فوج سے بڑی فوج جو اللہ رکھتا ہے فرشتوں کی، اس پر ہے آپ۔ اور جو اس ایمان اور یقین کے ساتھ نہیں گزرا ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ چھوٹی موٹی جماعتوں سے ڈرتا ہے، حکومتوں سے ڈرتا ہے، دشمنوں کی پلاننگ سے ڈرتا ہے، وہ کوئی بھی دشمن طاقت ہو ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ اور جس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ میرا خدا وہ ہے، میرا خدا وہ لاہو لشکر والا ہے جس نے موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ کے عصا کو حکم دیا، زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، میرا خدا وہ ہے، میرا خدا وہ ہے جو ابابیل چھوٹی سی پرندوں اور برڈز کے ذریعے سے ابرہہ کے لاہو لشکر کو ملیا میٹ کر سکتا ہے، میرا خدا وہ ہے۔ جب اس طاقت کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہمیشہ یہ یاد کرتا ہے تو پھر ہر بڑی طاقت اسے مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں لگتی۔ اب اس کو اللہ سمجھا رہا، آپ دیکھیے اللہ قرآن پاک میں ایک مثال دے رہا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کا سہارا لیتے ہیں، وہ ہتھیاروں کا ہو، وہ بڑی سپر پاور طاقت کا ہو، وہ فوج کا ہو، وہ آرمی کا ہو، کسی کا بھی ہو، صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ان کی مثال اللہ دے رہا، ان کی حالت کیا ہے؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی جیسی، مکڑی کے جالے کی جیسی ہے۔ مکڑی اور مکڑی کے جالے کی کیا حیثیت؟ ایک جھاڑو آتا ہے ہلکا چھوٹا سا تنکا، وہ آپ پھیر دو پورا صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نظر میں ان سپر پاور طاقتوں کی یہ مثال ہے۔